علی جناب BZ ضمیر احمد صاحب نے اور تمام ہمارے مسلم قائدین، ہمارے بالخصوص عبدالجبار ملسی صاحب ہیں، سلیم احمد صاحب ہیں، رضوان ارشد صاحب ہیں، کنیز فاطمہ محترمہ ہیں، حارث صاحب ہیں، اور ہمارے رحیم خان صاحب ہیں، اور ہمارے وقف بورڈ کے چیئرمین انور بادشاہ صاحب ہیں، اور ہمارے اور دیگر جتنے مسلم قائدین ہیں، ہو سکتا ہے کوئی نام چھوڑ گیا، میں معافی چاہتا ہوں۔ یہ تمام مسلم قائدین نے مل کر مجھ پر بھروسہ کیا اور میرا تعاون کیا اور میرا نام کہ میں منتخب ہوا۔ ان تمام کی دعاؤں سے، تعاون کے ساتھ، رائے مشورے کے ساتھ انشاءاللہ تعالی میں اپنی خدمات انجام دوں گا۔ مجھے میں محمد صادق، آپ دیکھ رہے ہیں HDMC نیوز۔ جیسے کہ آج کچھ 2-3 دن پہلے ایک ایسی خوشخبری آئی جو ہماری ہبلی کی ایک عظیم شخصیت ہے، جن کا نام مفتی محمد علی قاضی صاحب، جو کہ ہمارے وشال نگر سادات کالونی میں رہتے ہیں۔ تو یہ گورنمنٹ آف کرناٹکا سے ایک انہیں عظیم پوسٹ دیا گیا۔ وہ پوسٹ جو ہے اردو کی فلاح و بقا کے لیے، یعنی اردو کو کس طریقے سے آگے بڑھایا جائے، اس کی کیسے اس کو ڈیولپ کیا جائے، اس کے متعلق ایک اردو کا پوسٹ ہوتا ہے جو گورنمنٹ آف کرناٹکا کے ذریعے سے حضرت کو دیا گیا ہے۔ حضرت سے جانیں گے کہ یہ پوسٹ جو ہوتا ہے یہ کیا ہوتا ہے، کیسے اس میں کام کیا جاتا ہے۔ چلیے ان سے ہم رابطہ کریں گے۔ حضرت اسی کے متعلق جیسے کہ اب یہ ہم نے سنا کہ آپ کو گورنمنٹ آف کرناٹکا سے یہ جو اردو اکیڈمی کا جو پوسٹ آپ کو ملا ہے، تو ایگزیکٹ یہ کیا ہوتا ہے حضرت؟ اس میں کیسے اردو کو بچانے کے لیے ہوتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں سب سے پہلے کرناٹکا اردو اکیڈمی کے چیئرمین کی حیثیت سے تمام مسلمانان ہند کو، اہل وطن کو رمضان مبارک پیش کروں گا، اور یہ دعا کروں گا کہ اللہ تعالی ہمارے ملک کو امن و سلامتی، خوشحالی اور ترقی دے، اور ملک میں گنگا جمنی تہذیب، بھائی چارہ اور ایک دوسرے کے ساتھ رواداری کا ماحول بنا رہے۔ اور دوسری بات، جیسا کہ آپ نے مجھ سے پوچھا کہ کرناٹکا اردو اکیڈمی ایک ادارہ ہے جو مائنارٹی منسٹری کے انڈر میں آتا ہے۔ آج اس وقت اس کے انچارج جو ہیں ہمارے قائد قوم، ایک ڈائنامک مسلم لیڈر اور آنریبل ریسپیکٹیبل منسٹر فار ہاؤسنگ، حج، وقف، یعنی جناب BZ ضمیر احمد صاحب۔ BZ ضمیر احمد صاحب جو ہیں ان کے دائرے اختیار میں، ان کی منسٹری میں یہ کرناٹکا اردو اکیڈمی کا ادارہ آتا ہے، اور یہ انسٹیٹیوشن آتا ہے، یہ اکیڈمی آتی ہے۔ گزشتہ 2-4 سال سے یہ جو ہے یہ پوسٹ خالی رہا، اور اس سے پہلے، مجھ سے پہلے بھی کئی حضرات اس کے چیئرمین رہ چکے ہیں، اور اس کا مقصد یہ ہے کہ اردو کو فروغ دیا جائے، اردو زبان، اردو تہذیب، اردو کلچر کو فروغ دیا جائے۔ یہ اس کا بنیادی مقصد ہے، پروموشن آف اردو لینگویج، لٹریچر اینڈ کلچر، اردو ادب، اردو زبان، اردو تہذیب کا فروغ، اس کے لیے کام کیا جائے، اور اس کے فروغ و ترقی کے لیے جد و جہد کی جائے۔ الحمدللہ اس کا ایک باقاعدہ ایک جو ہے، آپ بنگلور میں شیشادری پورم پولیس اسٹیشن کے اپوزٹ میں ایک MDC بہت بڑا ادارہ ہے، گورنمنٹ کا ادارہ ہے، اس میں یہ اس کی ہیڈ آفس اس کی موجود ہے، اور الحمدللہ پورا بہترین فرنیچر اور بہترین جو ہے تمام سہولیات کے ساتھ۔ اور اس میں جو ہے ایز اے چیئرمین آپ کے اوپر بڑی ذمہ داری آتی ہے کہ آپ اسٹیٹ بھر میں، ہمارے اسٹیٹ کے تمام اضلاع میں جا کر اردو کی ترقی کے لیے کام کریں۔ ہمارے ساتھ ایک ٹیم ہے 10 ارکان کی، اس میں 2-4 ارکان اور بھی لینے کی گنجائش ہے۔ ان تمام ارکان کے رائے مشورے کے ساتھ آپ جو ہے اردو زبان، اردو ادب، اردو شاعری، اردو کلچر، اردو نظم، اردو نثر، اردو کے حوالے سے اردو کے فروغ کے لیے جو آپ کر سکتے ہیں کریں۔ آپ یوں سمجھیے کہ
میں یہ بلکہ پیغام بھی دینا چاہوں گا آپ کے میڈیا کے ذریعے سے کہ بھائی اردو بولیے، اردو پڑھیے، اردو لکھیے، اور اردو زبان کو ترقی دیجیے، کیونکہ اردو زبان ہماری مادری زبان ہے، ہماری ہندوستانی زبان ہے۔ اردو میں نہ صرف گنگا جمنی تہذیب کی شاہکار مثالیں موجود ہیں، بلکہ اردو میں ہماری تہذیب ہے، ہماری ثقافت ہے، ہمارا ماضی ہے، شاندار ماضی ہے، روشن ماضی ہے، اور بلکہ اردو نے ہندوستان کی آزادی کے لیے بھی نمایاں کردار ادا کیا ہے۔ اگر آپ تاریخ میں جائیں گے تو اس طرح کی بہت ساری مثالیں ملیں گی، اور اردو کو کسی ایک قوم سے، کسی ایک ذات، کسی مذہب سے جوڑنا درست نہیں ہے۔ اردو پورے ہندوستان کی زبان ہے، ساری دنیا میں بولی جاتی ہے۔ جیسے کہ ابھی آپ چیئرمین کی حیثیت سے یہاں پر جو نامنیٹ ہوئے ہیں، تو نامنیٹ ہونے سے پہلے کیا اس کے کچھ پروسیجر ہوتے ہیں؟ کیا اس کا کوئی ایگزام ہوتا ہے؟ کیسے یہ نامنیٹ ہوتے ہیں؟ نہیں، اس کے کیا ہے لیے اس کے متعلق اس کے تھوڑا لیے بتائیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جسے چیئرمین منتخب کیا جائے یا رکنیت دی جائے، وہ کوالیفائڈ ہو۔ اردو زبان، کوالیفائڈ ان دا سینس واٹ یعنی کائنڈ آف اردو ادب، اردو زبان، اردو کلچر پر اس کی خدمات ہوں، اور اردو کے لیے بالخصوص عالم کو ہونا ضروری ہے؟ نہیں، عالم ہونا کوئی ضروری نہیں ہے۔ جی جیسے میں مصنف بھی ہوں، جی اور الحمدللہ میں نے کئی کتابیں لکھی ہیں، جی اور الحمدللہ فار ایگزامپل میں نے 400 سے زیادہ آرٹیکل ہندوستان بھر کے جرائد میں، رسائل میں، ماہناموں میں، سہمائی میں اور منتلیز میں نے شائع کیا۔ مختلف عنوانات پر کتابیں بھی لکھی ہیں، خدمت بھی کی ہیں۔ الحمدللہ ہمارے صوبے میں بڑے بڑے شعراء موجود ہیں، ادباء موجود ہیں، بڑے بڑے قابل ترین موجود ہیں، جی قابل ترین لوگ موجود ہیں، اور ایسے قابل ترین لوگوں کی ایک ٹیم، سینئرز کی ایک ٹیم میرے ساتھ جڑی ہوئی ہے۔ جی وہ سب اردو سے جڑے ہوئے ہیں کسی نہ کسی طرح سے۔ کوئی ڈرامہ نگار ہے، کوئی شاعر ہے، کوئی قلمکار ہے، کوئی صحافی ہے۔ تو آپ کا تعلق اردو سے، آپ کا رشتہ گہرا ہونا چاہیے۔ اردو ادب، اردو زبان، اردو کلچر اور اردو کے فروغ کے لیے آپ خدمت کریں۔ جی جیسے کہ میں پوچھ رہا تھا کہ آپ کو نامنیٹ جو کیا جاتا ہے، کیسے نامنیٹ ہوتے ہیں؟ یہ اس سلسلے میں جو ہمارے انچارج جو منسٹر ہوتے ہیں، ان کا اپنا یہ دائرہ کار ہے، ان کا اپنا یہ دائرہ اختیار ہے۔ مطلب انفلوئنس سے ہوتا ہے؟ نو یا نو نو پھر نو نو جیسے کہ انفلوئنس کی بات اس میں نہیں آتی۔ پہلے تو آپ کے پاس فرسٹ یو ڈیزرو دین ڈیزائر، پہلے آپ کے پاس صلاحیت ہونا چاہیے، آپ کی خدمت، آپ کی صلاحیت، آپ کی محنت، اس کے بعد دوسری چیزیں ہیں کہ دعائیں بھی ہیں، کوششیں بھی ہیں، اور جو ہمارے مسلم قائدین ہیں اور ہماری جو حکومت ہے ان سے آپ کے روابط بھی ہیں، بہت ساری باتیں مل کر پھر یہ جا کر یہ رزلٹ آتا ہے۔ انفلوئنس کی بنیاد پر ایسا نہیں ہوتا۔ بے شک انفلوئنس کا بھی اپنا ایک یہ ہے، مگر پہلے آپ کے اندر صلاحیت ہونا چاہیے، اور اردو کے لیے خدمت ہونا چاہیے۔ اردو کے لیے آپ مخلص ہو کر کام کریں، اردو کے لیے جدوجہد کریں۔ پھر جو ہمارے بڑے ہیں منسٹری میں، یہ ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ جس کو چاہیں اس لائق پائیں، اسے منتخب کریں، اسے ذمہ داری دیں۔ اچھا، اسی طریقے سے ابھی جو گورنمنٹ آف کرناٹکا سے جو آپ کو چیئرمین بنایا گیا ہے اردو اکیڈمی میں، تو کیا آپ کو فیسلٹیز دی جا رہی ہے سر؟ کہ میں چونکہ کل ہی میں نے چارج لیا ہے، جی مجھے بھی اس کے پروٹوکال، پروسیجر، اس کے اصول و ضوابط، تمام چیزیں مجھے بھی سمجھنا ہے۔ کل ہی میں نے چارج لیا ہے۔ میں اللہ سے دعا کر رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے یہ صلاحیت دے اور مجھے یہ حوصلہ اور طاقت دے کہ میں اس منصب کے ساتھ انصاف کروں، اور دائرے میں رہ کر اصول و ضوابط کے ساتھ تمام کو اعتماد میں لے کر میں کام کروں۔ اس کے لیے بہت ساری سہولیتیں ہیں۔ فی الحال تو ایک آپ کو گورنمنٹ سے کار بھی ملتی ہے، اور میں نے آپ کو ملی ہے؟ جی، فی الحال میں گورنمنٹ کار ہی سے آیا ہوں الحمدللہ۔ ہمارے علی جناب جیسے کہ ابھی جو پی اے جو ہوتا ہے، ایک پرسنل اسسٹنٹ، یعنی آپ کے جو بھی آپ کام کرتے ہیں تو اس کو دیکھنے کے لیے بھی گورنمنٹ سے کچھ پی اے کا کوئی انتخاب ہوتا ہے؟ اس کے علاوہ آپ کو جیسے کہ ابھی آپ سے میں نے کہا، میں کل ہی چارج لیا ہوں، جی مجھے اس میں بہت ساری باتیں سمجھنی ہیں۔ فی الحال الحمدللہ ہمارے وزیر موصوف نے، میں اب ہبلی کے سفر پر آیا، چونکہ میرا گھر ہے، میرا وطن ہے، اور میری یہاں خدمات رہی ہیں۔ میرے بزرگوں سے مجھے ہمارے والد محترم کا مزار ہے، میرے بزرگ ہیں، میرے سسر صاحب بزرگ ہیں، اور ہمارے اپنے رشتہ دار ہیں، اور یہاں بہت سارے ادارے ہیں، انجمن اسلام ہے، اسکولز ہیں، اور کئی NGOs ہیں جو اردو کے لیے خدمات انجام دے رہے ہیں۔ ان سب سے ملنا تھا،
اس کے بعد پھر مجھے واپس لوٹ کر وہ ذمہ داری کو بہت بحسن خوبی رائے مشورے کے ساتھ سمجھ کر اس پر کام مجھے کرنا ہے۔ اچھا، اسی طریقے سے سر جیسے کہ ابھی جو ہے ایم ایل اے بنتے ہیں یا پھر ایم پی بنتے ہیں تو انہیں پینشن ملتا ہے جب بھی وہ ریٹائرڈ ہو، تو جب بھی وہ یہ نکل ساری جاتے ہیں۔ باتیں تو بہرحال اسی طریقے سے یہ آپ جب چیئرمین جی بنے ہیں ہاں تو کیا آپ جب چیئرمین شپ سے مطلب جب بھی آپ کا جو ٹرم ہے کنڈیشن جو ٹرم ختم ہونے کے بعد میں کیا آپ کو بھی اس میں پینشن فی ملے گا؟ الحال مجھے اس کے بارے میں کوئی جانکاری نہیں ہے، جیسا کہ میں نے کہا کل ہی میں نے چارج لیا ہے، میں اب دھیرے دھیرے ان تمام باتوں کے بارے میں ضرورت پڑی تو جانکاری لوں گا، لیکن دیکھیے پینشن وغیرہ امپورٹنٹ نہیں ہے، سیلری امپورٹنٹ نہیں ہے، امپورٹنٹ یہ ہے کہ آپ اخلاص کے ساتھ جو ذمہ داری آپ کو دی گئی ہے اس ذمہ داری کے ساتھ حتی الوسع حتی المقدور اخلاص کے ساتھ رائے مشورے کے ساتھ اس منصب کے ساتھ انصاف کریں۔ میں اس بات کی کوشش کروں گا، پہلے سہولت مجھے کیا ملتی ہے، سہولت مجھے کیا دی جاتی ہے، ضرور سہولت دیتی ہے سرکار، وہ سہولت کا جائز فائدہ اٹھاتے ہوئے ہمیں بھرپور اس منصب کی ذمہ داری کو ادا کرنا ہے۔ اسی طریقے سے آخری سوال یہ رہے گا کہ ابھی جو جیسے کہ آپ کو ایک چیئرمین شپ ملی ہے جی تو چیئرمین شپ ملنے کے بعد میں کیسے آپ محسوس کر رہے ہیں، کیسے دیکھتے ہیں؟ الحمدللہ میں جو ہے بہت خوشی ہو رہی ہے کہ مجھ پر علی جناب BZ ضمیر احمد صاحب نے اور تمام ہمارے مسلم قائدین، ہمارے بالخصوص عبدالجبار ملسی صاحب ہیں، سلیم احمد صاحب ہیں، رضوان ارشد صاحب ہیں، کنیز فاطمہ محترمہ ہیں، حارث صاحب ہیں، اور ہمارے رحیم خان صاحب ہیں، اور ہمارے وقف بورڈ کے چیئرمین انور بادشاہ صاحب ہیں، اور ہمارے اور دیگر جتنے مسلم قائدین ہیں، ہو سکتا ہے کوئی نام چھوڑ گیا، میں معافی چاہتا ہوں۔ یہ تمام مسلم قائدین نے مل کر مجھ پر بھروسہ کیا اور میرا تعاون کیا اور میرا نام میں منتخب ہوا۔ ان تمام کی دعاؤں سے، تعاون کے ساتھ، رائے مشورے کے ساتھ انشاءاللہ تعالی میں اپنی خدمات انجام دوں گا۔ مجھے خوشی ہو رہی ہے اور میں فکر مند بھی ہوں کہ اللہ مجھے طاقت دے، مجھے حوصلہ دے کہ جو ذمہ داری سرکار نے مجھے دی ہے میں اس کے ساتھ انصاف کروں اور اس کے لیے بھرپور اپنی صلاحیتوں کو بروئے کار لا کر ایک کام کروں۔ بہت بہت شکریہ۔ یہ تھے مفتی محمد علی قاضی جو کہ ابھی چیئرمین بنائے گئے ہیں اردو اکیڈمی میں، جو کرناٹکا کے جو اردو اکیڈمی ہے اس کے چیئرمین بنائے گئے۔ ان سے ہم نے کافی باتیں کی، بہت سارے سوالات کیے اس چیئرمین شپ کے متعلق اور جو بھی فیسلٹیز ان کو گورنمنٹ سے دیے جا رہے ہیں اس کے متعلق۔ جیسے کہ سر نے بتایا کہ ابھی وہ حال ہی میں اس میں جوائن ہوئے ہیں، اس حال ہی میں ان کا انتخاب کیا گیا ہے، تو بہت ساری چیزوں کو انہیں بھی سمجھنا ہے، ایسا ان کا کہنا ہے۔ چلیے آگے کے خبروں کے لیے HDMC نیوز کو آپ لاگ ان کیجئے، سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے، شیئر کیجئے۔